अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हमीद अलामानी टीचर यूपीएस मीर माला चीपुरा आपसे मुखातिब हूँ। आज हम क्लास 7 का सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है, कल का हमारा टॉपिक था जेंडर। कल हमने जेंडर के बारे में पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक जो है ग्रोइंग अप इन समवेयर इन द 1960। ठीक है। तो ये जो है सैमून जो है, ये सैमून एक जगह है। ये कहाँ पर वाक़ा है? ये सैमून जो है ये छोटे छोटे टापू है समंदर के बीच में। ये सैमून आइलैंड जो है ये छोटे छोटे टापू है समंदर के बीच में। और ये जगह जो है इस पर अमेरिका का कब्ज़ा है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कब की बात है? 1960 की। ठीक है। तो 1920 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तब अमेरिका का कब्जा उस पर नहीं था। तो इसमें हमें क्या देखना है कि वहाँ पर बच्चों की परवरिश कैसी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द सैमून आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। यानी जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सैमून आइलैंड जो है ये छोटे छोटे टापू है समंदर के बीच में। साउथर्न साइड में ये क्या है? छोटे छोटे टापू है समंदर के बीच में। इसी का नाम है सैमून आइलैंड्स। ठीक है। तो इसके बाद एज सून एज बेबीज कुड वॉक, इसके बारे में हमें देखना है कि वहाँ के बच्चों की परवरिश कैसी होती है, वहाँ के बच्चों का माहौल कैसा है, वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। एज सून एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम। देयर मदर्स नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम। बोथ एल्डर बॉयज एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। यानी जब वहाँ के बच्चे चलने लगते हैं, जब वो बच्चे पैदा होते हैं, फिर जब वो चलने लगते हैं धीरे धीरे जब वो चलने लगते हैं तो उनकी माएँ उनका ख्याल नहीं रखती है, बल्कि उनके बड़े भाई, उनके बड़ी बहनें उनका ख्याल रखते हैं। सिबलिंग्स माने हो गए अपने अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। यानी सैमून आइलैंड में क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो चलने लगता है तो इनके पेरेंट्स उनका ख्याल यानी देखभाल नहीं करते। तब तक तो वो देखभाल करते थे, तब तक उनको पालते हैं, लेकिन जो ही वो चलने लगते हैं तो वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। फिर उनका ख्याल, उनकी देखभाल करने के लिए कौन ठहरते हैं वहाँ पर? उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बहनें उनकी देखभाल किया करते हैं। और 1920 से पहले की बात है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते थे। वहाँ बच्चों को फिर स्कूल नहीं जाने देते थे। जिस तरह आप बड़े होते हैं, 5 साल के 6 साल के हो जाते हैं, फिर आपको स्कूल में आपके पेरेंट्स आपको दाखिला करते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ का माहौल क्या था 1920 से पहले? वहाँ का माहौल ये था कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते थे, बल्कि बहुत कम एज में इनको बहुत सारे काम सिखाया जाता है। छोटी सी उम्र में ही, कम उम्र में ही उनको घर के काम सिखाए जाते हैं, बहुत सारे काम सिखाया जाता है, जैसे कि घरेलू काम कार के कैसे संभाला जाता है। ये सब चीज़ें ये अपने बड़ों से सीखते हैं। वो वहाँ के लोग खाने पीने के लिए ज़्यादा डिपेंड थे मछलियों पर। उनके खाने पीने का जो वहाँ पर ज़्यादा खाने पीने का सामान होता था वो क्या होता था? वो किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं खाने पीने के लिए? मछलियों पर। तो वहाँ पर तो मछलियाँ पकड़ना इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। यानी वहाँ पर मछलियों पर ही डिपेंड है उनकी ज़िंदगी। तो मछली पकड़ना उनके लिए इम्पोर्टेंट काम है। ये काम सीखना सबके लिए महज ज़रूरी है, लहद ज़रूरी है। ठीक है, बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों को बचपन ही से मछलियाँ पकड़वाने के लिए भेजे जाते हैं। तो छोटी सी उम्र में ही उनको क्या भेजा जाता है? मछलियाँ पकड़ने के लिए। जब ये बच्चे 9 साल की उम्र को हो जाते हैं, फिर जब ये बच्चे 9 साल की उम्र को पहुंचते हैं, कितने साल के? 9 साल के। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर क्या आता है?
ڈفرنس آتا ہے. کیا ڈفرنس ہوتا ہے کہ ان کی پرورش پر تو جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے ان کے بڑے لڑکے کے ساتھ مچھلی پکڑانے کے لیے یا گھر کے دیگر کام سیکھنے کے لیے, اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھتی ہے. یعنی جب 9 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے, جب وہاں کا لڑکا 9 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ مچھلیاں پکڑوانے کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور جو لڑکیاں ہوتی ہے جو 9 سال کی پہنچ جاتی ہے ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ ان کو گھر میں بٹھایا جاتا تھا. کس لیے؟ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں گھر میں پڑے, جو باقی جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں پڑے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے گھر میں, اور گھر کے چھوٹے موٹے کام سیکھتی ہے. گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی کو کرنا پڑتا ہے 9 سال کی عمر میں ہی. ان کو چولہا بھی جلانا پڑتا ہے, کھانا پکانا پڑتا ہے, جھاڑو مارنا پڑتا ہے. یعنی گھر کے چھوٹے موٹے جتنے بھی کام ہیں وہ انہیں لڑکیوں کو ہی کرنا پڑتا ہے. اور اپنے بڑے لوگوں سے اور 14 سال کی عمر میں ان کو بھی مچھلیاں پکڑوانے اور دیگر کام جیسے کہ کھیتی باڑی کرنا. اور جب یہ دونوں لڑکے اور لڑکیاں مچھلیاں کھانے کے لیے لاتے ہیں, یعنی جب یہ لڑکیاں بھی پھر کس عمر میں پہنچتی ہے 14 سال کی عمر میں, تو ان کو بھی کہاں بھیجا جاتا ہے؟ مچھلیاں پکڑوانے کے لیے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے. اور جب یہ دونوں لڑکے اور لڑکیاں مچھلیاں کھانے کے لیے لاتے ہیں, جب یہ پھر کیا مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں گھر میں, جب یہ مچھلی پکڑتے ہیں اور پھر لے آتے ہیں کہاں؟ گھر. تو مچھلیاں پکانے کے لیے ایک اسپیشل گھر ہوتا ہے, ایک الگ سا ایک گھر ہوتا ہے. تو لڑکے وہاں پر مچھلیاں پکاتے ہیں. کون لڑکے وہاں پر مچھلیاں پکاتے ہیں. تو مچھلی پکانے کا کام کس کو ہوتا تھا؟ لڑکوں کو. اور لڑکیاں پریپریشن میں تھوڑا سا مدد کرتی ہے, اور لڑکیاں پریپریشن میں تھوڑا سا مدد کرتی ہے. تو یہ تھا کہاں کا ماحول؟ سیمون آئلینڈ کا. اب دوسرا ٹاپک جو اس کے ساتھ منسلک ہے, گروئنگ اپ میل ان مدھیہ پردیش ان 1960. اب ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ مدھیہ پردیش میں کیا ہوتا تھا میل کے ساتھ. کیا گروئنگ اپ میل ان مدھیہ پردیش ان دا 1960. مدھیہ پردیش میں کیسی پرورش ہوتی تھی؟ مدھیہ پردیش جو ہے ہمارے ملک کا ایک اسٹیٹ ہے. وہاں کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کی پرورش کس طرح ہوتی ہے. مدھیہ پردیش جو ہے ہمارے دیش کا, ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے, ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے کیا؟ مدھیہ پردیش. ہمیں اب یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہاں کے بچوں کی پرورش کس طرح ہوتی تھی. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960. From class 5th onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion, separately from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, when school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowd the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks, a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. تو بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کی پرورش کس طرح ہوتی ہے. تو جب وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں 6th کلاس تک پہنچتی ہے, یعنی جب وہ 6th کلاس تک لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. 6th کلاس تک وہاں کا ماحول کیا تھا؟ ایک ہی اسکول میں دونوں لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی تھی. اس کے بعد الگ الگ اسکول میں پڑھتے تھے. پھر 6th کلاس کے بعد لڑکے الگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور لڑکیاں الگ اسکول میں پڑھتی ہیں. اور لڑکیوں کا جو اسکول ہوتا ہے وہ اس کا ڈیزائن بھی تھوڑی الگ ہوتی ہے, اور لڑکیوں کے لیے جو الگ اسکول جو ہوتا ہے اس کا ڈیزائن بھی الگ ہوتا ہے. کیا الگ ہوتا ہے کہ چاروں اور اسکول کی بلڈنگز ہوتی ہے, یعنی اسکول کی بلڈنگ جو ہے
چاروں اور ہوتی ہے. یہاں پر بھی اسکول بلڈنگ, ایسے بھی اسکول بلڈنگ, ایسے بھی اسکول بلڈنگ. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر بھی یہ اسکول بلڈنگ ہے, یہاں پر بھی یہ اسکول بلڈنگ ہے, اور یہاں پر بھی یہ اسکول بلڈنگ ہے. یہ بیچ کا جو میدان ہے یہ والا, ٹھیک ہے, یہ والا بیچ کا جو میدان ہے یہ ان کے لیے مخصوص ہوتا تھا کھیلنے کے لیے. کس کے لیے؟ یہاں بھی اسکول بلڈنگ, یہاں بھی اسکول بلڈنگ, اور یہاں بھی اسکول بلڈنگ. یہ بیچ کا جو جگہ ہے, یہ بیچ والی جگہ ان کے لیے کھیلنے کے لیے مخصوص ہوتی ہے. یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے؟ کورٹ یارڈ جس کو کہتے ہیں, کورٹ یارڈ. ٹھیک ہے, کورٹ یارڈ یعنی جہاں پر لڑکیاں کھیلتی ہیں, یعنی تاکہ باہر والی دنیا جو ہے, باہر والی دنیا سے لڑکیوں کا انٹریکشن نہ ہو جائے. یعنی باہر والی دنیا, اسکول سے باہر والی جو دنیا ہے اس کے ساتھ لڑکیوں کا انٹریکشن نہ ہو پائے. اسی لیے یہاں پر لڑکیوں کا اسکول کا ڈیزائن جو ہے یہ الگ ہوتا ہے. اس کا ڈیزائن بھی کچھ الگ سا ہے. کیا ڈیزائن الگ سا ہے؟ یہاں بھی اسکول بلڈنگ, یہاں بھی اسکول بلڈنگ, یہاں بھی, اور بھی کھیلنے کے لیے بیچ کا جو چھوٹا سا میدان ہے, چھوٹا سا ایک میدان ہوتا ہے بیچ میں, اسکول بلڈنگوں کے بیچ میں, تاکہ اس سے باہر والی دنیا سے ان کا وابستہ نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, اور جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ سیدھا اپنے گھروں کو جاتی ہے, سیدھا سڑک کے, اور وہ سیدھا اپنے گھروں کی طرف جاتی ہے, اور وہ گروپ بنا کر چلتی ہے. سڑک جب ان کی چھٹی ہوتی ہے 4 بجے چھٹی ہونے کے بعد یہ لڑکیاں ڈائریکٹلی اپنے گھر کی طرف جاتی ہے. راستے میں کسی جگہ پر رکتی نہیں ہے, کسی جگہ پر کھیلتی نہیں ہے, کوئی موج مستی, کوئی مذاق وغیرہ نہیں کرتی ہے, اور وہ گروپ بنا کر چلتی ہے. گروپ بنا کر کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ ان کو ہر وقت ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں کوئی لڑکا چھیڑ خانی نہ کرے, کوئی ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو پائے. لیکن اس کے برعکس اب ہم دیکھیں گے لڑکوں کے بارے میں. لڑکوں کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ لڑکوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب ان کی چھٹی ہوتی ہے ان کے لیے کھیلنے کے لیے بھی میدان ہوتا ہے, اسکول سے باہر ان کے لیے الگ سا میدان ہوتا ہے, بڑا سا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے. اور جب ان کی چھٹی ہوتی ہے, چھٹی ہونے کے بعد وہ اسی راستے سے وہ بھی جاتے ہیں جس راستے سے لڑکیاں پہلے جاتی ہے, جس سڑک سے لڑکیاں جاتی ہے ڈائریکٹ اپنے گھروں کو, اور وہی سڑک کا استعمال وہ بھی کرتے ہیں. لیکن راستے میں چلتے چلتے وہ کیا کرتے ہیں؟ راستے میں چلتے چلتے وہ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں, وہ کھیلا کرتے ہیں, وہ اپنے سائیکلوں کے اوپر کیا ٹرکس سٹنٹ کرتے رہتے ہیں, وہ کھیلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ڈفرینس رہتا تھا ان کی پرورش میں کتنا ڈفرینس رہتا تھا. تو کل ہم ایک اور ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ویلیوئنگ ہاؤس ورک. ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.